إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 25 انبیاء اور رسل ایسے ہیں کہ جن کا نام لے کے اللہ نے ان کے فضائل، مناقب اور تذکرہ فرمایا۔ اجمالی طور پر تو تمام انبیاء کا تذکرہ ہے، تمام رسولوں کا ذکر ہے، لیکن جن کا نام لیا گیا ہے وہ تقریباً 25 ہیں۔ اب جن انبیاء کرام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ اغراض، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں ان انبیاء کرام کا نام لے کر قرآن مجید میں تذکرہ فرمانے کا۔ ایک تو واضح ہے مقصد کہ ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ بیان کیا جائے، اور دوسری جو بڑی وجہ ہے، بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جن انبیاء کرام کا اللہ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے، دنیا کی گمراہ قومیں، گمراہ فرقے، انہوں نے ان میں سے اکثر انبیاء کرام کی طرف غلط عقائد، نظریات اور ان کا نام لے کر باطل قسم کی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھی اور ان کی طرف منسوب کر رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا اور بڑے واضح الفاظ کے اندر جو باطل عقائد تھے، نظریات تھے، ان کا رد کیا، اور ان انبیاء کے حوالے سے جو حقیقی اور سچا عقیدہ تھا اسے انسانوں کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ، انہی انبیاء میں سے ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے پیغمبر ہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مالک نے ان دونوں نبیوں کا نام لے کر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے
اور اس کتاب کے اندر ان کے بیٹے اسماعیل کا بھی تذکرہ کیجیے۔ جب مکہ فتح ہوا، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا۔ جب دروازہ کھلا، آپ اندر تشریف لے جانا آپ نے چاہا، چوکھٹ پہ تھے، اندر داخل نہ ہو۔ کیوں؟ کہ بیت اللہ کے اندر بڑے بڑے بت تھے جو اہل مکہ نے اور مشرکین مکہ نے گاڑے تھے، محض بت تھے نہیں، بیت اللہ کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی تھی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، صحیح بخاری میں ہے۔ محض تصویریں تھیں نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی تصویریں بنا کر ان کے ہاتھوں کے اندر تیر تھما دیے گئے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا یہ قسمت آزمائی کے تیر ہیں، گویا کہ یہ باطل عقیدہ اور نظریہ مشرکین مکہ نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام تک منسوب کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ میرا بندہ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ کوئی تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ دونوں پکے مواحد تھے، میرے بندے تھے، میرے پیغمبر اور رسول تھے۔ ایک وجہ وہ یہ تھی، اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء کرام کے اندر کچھ خصوصی صفات تھیں، ایسی صفات تھیں کہ جن صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلند مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ تو آج میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو چند اضافی خصوصیات تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ دیا، میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ پہلی بات جو کہ انتہائی ضروری ہے آج کے والدین کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے حوالے سے جو ہم کو بہت بڑا سبق دیا، وہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے قبل اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ تعالیٰ سے ان کے نیک ہونے کی دعا کرتے رہے۔ کیا ہونے کی دعا کرتے رہے؟ آپ بات سمجھیں، ہم نے اب تک یہی سمجھا ہے کہ ربی ہب لی من الصالحین کا مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ ربی حب لی من الصالحین کا صرف مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے، بلکہ اس کا حقیقی معنی یہ تھا، اے مالک تو نے میرے کاندھے کے اوپر جو توحید کو پھیلانے اور غلبہ اسلام اور غلبہ دین کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ اب مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو حقیقت میں میرے اس منہج کا وارث ہو، جو حقیقت میں میری دعوت کا وارث ہو، جو حقیقت میں غلبہ دین کے اندر میرا معاون، معمد اور مددگار ہو۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ جس منہج کو، جس عقیدے کو اللہ میں لے کے چلا ہوں، ربی حب لی من الصالحین، مجھے ایسا بیٹا دے کہ جس کی نسلیں اس منہج کو لے کے آگے چلیں۔ اللہ، یہ ہے مان۔ آج کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اولاد کے حوالے سے دعا کرتے وقت یہ جذبہ رکھتے ہیں، محض نیک اولاد مانگتے ہیں؟ نہیں، ذہن کے اندر رکھیے کہ جب بھی اللہ سے اولاد کی دعا مانگیں تو یہ مانگیں، ربی حب لی من الصالحین، اے مالک آپ نے مجھے اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اے مالک آپ نے مجھے توحید جیسی نعمت سے نوازا، اے مالک آپ نے مجھ کو ایمان جیسی نعمت سے نوازا، اے مالک آپ نے مجھ کو حق اور باطل کا فرق سمجھایا، اے مالک یہ نعمتیں جو آپ نے مجھ کو دی ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے وہ اولاد دینا جو میرے منہج، میری توحید، میرے عقیدے اور میرے مسلک کے سچے وارث بن کے دنیا کے اندر پڑے۔
جو اس کام کو آگے لے کے نکلے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج ہم اس کے اندر بھی بہت سارے کوتاہ ہیں۔ اپنی اولاد کے حوالے سے دنیا میں آنے سے پہلے اس معیار کی دعا کرنی چاہیے جو دعا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی پیدائش سے پہلے کی تھی۔ دوسری بات ہے، اللہ اکبر، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے میری یہ بات سن کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حوالے سے گھر کہاں تعمیر کیا، اپنی اولاد کو کہاں آباد کیا، کہاں بسایا؟ آج میری لائکنگ، میری پسند، میرا معیار، میری ترجیحات کیا ہے؟ میں اپنا گھر اس سوسائٹی کے اندر تعمیر کروں جہاں میڈیکل کی سہولت آسانی سے میسر ہو، مارکیٹیں کا پاس ہو، شاپنگ مال کا قریب ہو، میں وہاں گھر تعمیر کرتا ہوں جہاں دنیا کی سہولیات میرے لیے میسر ہو۔ لیکن تاریخ شاہد ہے اور قرآن مجید اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی آباد کاری کے لیے جو معیار دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ معیار کیا تھا کہ اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا جہاں نہ زندگی کے آثار تھے، جہاں نہ رہنے کے لیے کوئی دنیا کی سہولت تھی۔ ایک ہی وجہ تھی کہ اپنے بچے کو ایسی زمین پر چھوڑ کے گئے جہاں زراعت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کہ وہاں اللہ کا گھر موجود تھا، اور وہاں کہتے ہوئے نکلے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو یہاں اس لیے آباد کر کے جا رہا ہوں، یہاں تیرا گھر موجود ہے، یہ وقت پہ نماز پڑھ لیں گے۔ گھر وہاں تعمیر کریں جہاں 5 وقت آپ کے کانوں کے اندر، آپ کے بیٹوں کے کانوں کے اندر، آپ کی اولاد کے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی میٹھی صدا پڑتی رہے، اور یہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز کو ادا کرنے والے بنے۔ حضرت ابراہیم نے گھر وہاں تعمیر کیا جہاں اللہ کا گھر موجود تھا، اور اپنی اولاد کی عبادت کو مقدم رکھا۔ ہم کہاں گھر تعمیر کرتے ہیں؟ سوسائٹیز ڈھونڈتے ہیں، دنیا کی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں۔ نہیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے گھر انشاءاللہ وہاں آباد کریں، وہاں تعمیر کریں جہاں پڑوس میں توحید کا مرکز ہو، جہاں پڑوس میں اللہ کا گھر ہو، تاکہ 5 وقت آ کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے، دونوں باپ بیٹوں کی زندگی کا، کہ ان کی نگاہ کے اندر جو اول حیثیت تھی وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی تھی۔ آپ کو اور مجھ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی اولین فکر کریں۔ کس کی فکر کریں؟ عبادت کی۔ یہاں باتیں تو بہت ساری اس موضوع پہ کرنے والی ہیں، لیکن میں ایک بات کر کے سمجھا کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کافی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرتیں ویسے 2 طرح کی ہوتی ہیں نا۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت یہ ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانا، یہ بھی ہجرت ہے، لیکن ایک ہجرت اور بھی ہوتی ہے، اور وہ ہجرت کیا ہے کہ ایک نظریے سے دوسرے نظریے میں جانا، ایک عقیدے سے دوسرے عقیدے میں جانا۔ کفر میں ہو تو اس کو چھوڑ کے ایمان میں آ جانا، شرک میں ہو تو اس کو چھوڑ کے توحید میں آ جانا، بدی میں ہو تو اس کو چھوڑ کے نیکی میں آ جانا۔ یہ بھی ایک ہجرت ہے کہ گناہ کو چھوڑنا، شرک کو چھوڑنا، کفر کو چھوڑنا۔ ایک ہجرت ہوتی ہے کہ ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جانا۔ یہ کب ہوتی ہے؟ کیا آپ ایسی زمین پہ رہتے ہیں جہاں آپ وقت پہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ تو حکم کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں آزادی سے آپ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ شہر مکہ ہے، بیت اللہ ہے، اور آپ علیہ السلام شہر مکہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے کیا کہتے ہیں؟ اے شہر مکہ، تو میرے باپ کا شہر، میری ماں کا شہر، شہر مکہ،
مجھے تیری گلیوں سے اپنے بچپن کی خوشبو آتی ہے۔ اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے نصف صدی سے زیادہ عرصہ اپنی آنکھوں سے تیری زیارت کی ہے، شہر مکہ میں رہا ہوں، لیکن کیا کروں، یہاں کی باسی مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ گلے میں کپڑے ڈال کے بل دیتے ہیں۔ میں حالت نماز میں ہوتا ہوں، گندے اوجر کو لا کر میرے وجود اطہر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور یہاں میں اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا۔ میں اس سرزمین پہ جاؤں گا جہاں وقت پہ آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اللہ، کیا آج یہ فکر مجھے اور آپ کو ہے؟ کیا یہ عبادت کی فکر مجھے اور آپ کو ہے؟ اپنے اندر عبادت کی اس فکر کو پیدا کیجئے، اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کیجئے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ دنیا کی تعلیم ایک ہی بات سکھاتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ تم لوگوں نے دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، تم نے دنیا کے اندر کیسے کامرانی کو چھونا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ انبیاء کی سیرت، انبیاء کی تاریخ ہمیں دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتی ہے کہ تم نے آخرت میں کس طرح کامیاب ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، تربیت کے بہت سارے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ جانور بھی کرتے ہیں، یہ کتا اور کتیا بھی کرتے ہیں، یہ بندر اور بندریا بھی کرتے ہیں، یہ خنزیر بھی کرتے، یہ شیر اور چیتا بھی کرتے، یہ پرندے بھی کرتے، یہ ہر کوئی کرتا ہے۔ ہر ایک نے اولاد کو خوراک مہیا کرنا ہوتی ہے، موسم کی شدت سے بچانا ہوتا ہے، ہر ایک نے ان کے لیے اپنے حساب سے کوئی گھر بنانا ہی ہوتا ہے، رہائش تعمیر کرنا ہوتی ہے، یہ سب کرتے۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کی معرفت دو، اللہ کی پہچان دو کہ تیرا کوئی خالق ہے، تیرا کوئی مالک ہے، تیرا کوئی رازق ہے، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تیرے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ تربیت کا تیسرا مرحلہ ہے کہ اسے حقوق العباد کا پورا فہم دیا جائے۔ خوشی کے موقع پر تمہاری سیلیبریشن کیا ہونی چاہیے، غم کے موقع پر تیرے ڈائلاگ، تیرے الفاظ کیا ہونے چاہیے، بیوی کی حیثیت سے خاوند کے حقوق کیا ہے، خاوند کی حیثیت سے بیوی کے حقوق کیا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم نے کیسا چال چلن چلنا ہے۔ تم بازار میں نکلو تو چوتھا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے حقوق سوشل کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے آگہی دینی، جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنی، کہیں جا کر کم تولنا نہیں، کم ماپنا نہیں، نکاحوں میں حیا ہو، کسی کی عزت کو تار تار نہیں کرنا، عصمت دری نہیں کرنی۔ یہ ساری چیزیں مل کر تربیت بنتی ہے، اور یہ تربیت اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سوائے قرآن و حدیث کے دنیا کے کسی نظام تعلیم سے آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جناب ابراہیم نے یہی تو تربیت کی، اللہ کی معرفت دی، گھریلو زندگی کے بارے میں پوری آگاہی دی، لوگوں کے ساتھ کیسا میل جول کرنا ہے پورا سمجھایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر کے بتائیے، تذکرہ کیجئے اسماعیل کا، کیسی اعلیٰ اس کی تربیت تھی، اور اللہ نے چند صفات بیان کر کے کمال ہی کر دیا کہ ان کو بتائیے اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل وعدے کے سچے تھے، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وعدے کے سچے تھے، اس کا مطلب یہ ہے اسماعیل وہ ہے کہ جس نے جو اللہ سے وعدے کیے سارے پورے کیے، باپ سے وعدے کیے سارے پورے کیے، جو لوگوں سے وعدے کیے سارے وعدے کیے۔ ذرا میں اور آپ اپنے اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالیں، آج
سب نے وعدے توڑے، آج کونسلر نے وعدے توڑے، آج چیئرمین نے وعدے توڑے، آج ایم این اے نے وعدے توڑے، آج ایم پی اے نے وعدے توڑے، آج وزیر اعظم نے وعدے توڑے، آج پریزیڈنٹ صدر نے وعدے توڑے، آج بہنوں نے بھائیوں سے کیے وعدے توڑے، آج بھائیوں نے بہنوں سے کیے وعدے توڑے، آج دوستوں نے دوستوں سے کیے وعدے توڑے، آج قرض لینے والے نے قرض دینے والے سے کیے وعدوں کو توڑا۔ آج پوری کی پوری قوم کیا وعدہ خلافی کے زمرے کے اندر نہیں آتی؟ یہی وجہ ہے آئی ایم ایف کے ہم غلام، ورلڈ بینک کے ہم غلام، عالمی طاقتوں کے ہم غلام، بین الاقوامی قوتوں کے ہم غلام۔ اللہ فرماتے ہیں انہو صادق الوعد، بتلاؤ ان کو کہ اسماعیل وہ ہے جو وعدے کے پورے سچے تھے۔ اللہ سے کیا ہر وعدہ پورا کیا۔ یہ وعدہ ہی تھا نا کہ حضرت ابراہیم کو جب خواب آیا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، وعدہ کرتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزریے۔ وعدہ تھا اپنے باپ سے، کر گزریے۔ جب وقت آیا اور جناب اسماعیل کو لٹایا گیا اور چھری کو یا اوزار کو ان کی گردن پہ رکھا گیا، تو ایسا وعدہ پورا کیا، باپ سے کیا ہوا، اللہ سے کیا ہوا، کہ چھری کی نوک نیچے جناب اسماعیل نے اف تک نہیں کی۔ انہو کان صادق الوعد، وعدہ سچا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سن لو، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا نہیں، کانا یامرو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا حکم دیتے تھے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا، یہ کمزور معنی ہے۔ کانا یامرو اہلہ بالصلاۃ، جس کا ترجمہ یہ نہیں کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ قوت ہے، زوردار آرڈر، کانا یامرو اہلہ بالصلاۃ، اپنے اہل خانہ کو زوردار آرڈر۔ کانا یامرو کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کہتے تھے کہ یہ نماز پڑھنی پڑے گی، یہ نہیں کہ نماز پڑھو۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کانا یامرو، وہ نماز، چلو بیٹا نماز پڑھو، نہیں، نماز کا وقت ہو گیا چلو، وہ آ گیا ٹھیک، نہیں آیا تو نہیں۔ کانا یامرو اہلہ بالصلاۃ، زوردار آرڈر، زوردار حکم اپنے اہل خانہ کو، کانا یامرو اہلہ بالصلاۃ، نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں، زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس چار دیواری میں رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ کانا یامرو اہلہ بالصلاۃ، اللہ اکبر۔ یہاں وہ حدیث صحیح بخاری کی یاد آئی ہے، یقین کریں آنکھیں کھل جاتی ہیں، دماغ کھل جاتا ہے جب ان حدیث کو پڑھتے۔ دربار لگا ہے ہرقل کا، روم کا بادشاہ ہے، سامنے ابو سفیان، مسلمان بھی ابھی ہوئے تھے، وہ کھڑے۔ حدیث آپ نے سنی، کیا خوبصورت منظر ہے، آپ اندازہ کریں، ہرقل اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے ابو سفیان، اس کے ساتھی، اور بڑے بڑے دربار میں عظماء وزراء اکٹھے۔ کہتا ہے میں تم سے چند سوال کرنے لگا ہوں محمد کے بارے میں، علیہ السلام، جواب ٹھیک دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ کیا خوبصورت منظر ہے جی۔ ہرقل کون تھا جی؟ کافر۔ ابو سفیان اس وقت کون تھے؟ کافر۔ سننے والے سب کون تھے؟ ملک کن کا تھا؟ ملک کافروں کا۔ سوال کرنے والا بھی کافر، جواب دینے والا بھی کافر، تبصرہ کرنے والا بھی کافر، سننے والے سب کافر، اور موضوع گفتگو سیرت محمد صلی اللہ اکبر۔ اس نے کافی سوالات کیے، لیکن آخر میں جو اس نے سوال کیا وہ کیا کیا؟ مجھے بتاؤ محمد تمہیں حکم کس چیز کا دیتے ہیں علیہ السلام؟
کیا حکم دیتے؟ جائیے، صحیح بخاری میں موجود ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ ابو سفیان نے کہا تھا اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تمہارے آباء و اجداد جن کے سامنے جھکتے ہیں سب کا انکار کیا جائے، ایک اللہ کی عبادت۔ دوسرا آرڈر اس کا یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ تیسرا حکم اس کا یہ ہے کہ عفاف پاک دامن رہا جائے۔ چوتھا آرڈر یہ ہے کہ سچ بولا جائے۔ چھٹا آرڈر اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ صلہ رحمی کی جائے، وعدہ وفا کیا جائے۔ کافی روایات ہے جب اس نے یہ دعوت سنی، میں بار بار اس دعوت کو دیکھتا ہوں، اس میں توحید ہے، نماز ہے، صلہ رحمی ہے، سچائی ہے، پاک دامنی ہے، وعدے کو وفا کرنا ہے۔ جب یہ ساری باتیں اس نے سنی تو ہرقل نے کہا تھا ابو سفیان اگر تو سچ کہتا ہے، اس نے تو اسے بزن کرنا چاہا نا، اور اس کی بات کو مانے گا تو پھر تو بھی تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، سلیب کی پوجا کرتا ہے، چھوڑنی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے پاک دامن رہو، پھر یہ تمہاری مجلسیں کہاں جائیں گی؟ یہ ناچ گانا کہاں جائے گا؟ یہ شراب نوشی کہاں جائے گی؟ یا قمار بازی کہاں جائے گی؟ لیکن وہ بصیرت رکھتا تھا، انبیاء کی تاریخ کو جانتا تھا۔ جب اس نے سنا یہ دعوت ہے، صحیح بخاری کے الفاظ، اس نے کہا سنو، اگر محمد علیہ السلام کی دعوت یہ ہے جو تو بیان کر رہا ہے تو ان قریب وہ وقت آئے گا کہ ہرقل کے دونوں قدموں کے اوپر بھی حکومت ہوگی تو محمد کی ہوگی علیہ السلام۔ اچھا، اب اس حدیث کو بغور کریں۔ توحید ہے، نماز ہے، صلہ رحمی ہے، پاک دامنی ہے، وعدے کو وفا کرنا ہے، چند اور چیزیں بھی ہیں۔ ہرقل نے کہا اگر اس چیز پہ بنیاد ہے تو کوئی اسے غالب آنے سے روک۔ یہاں اسلحے کی بات نہیں ہے، اس نے فوج نہیں پوچھی، اس نے طاقت نہیں پوچھی، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے پاس علاقہ کتنا ہے، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے پاس قوت کتنی تیار ہو چکی ہے۔ اسلحے کا ذکر ہی نہیں۔ یاد رکھیے، غلبہ دین کے لیے اسلحہ نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، وہاں تو آرڈر ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تمہارے پاس جتنی طاقت ہے وہ تم تیاری رکھو، میدان کے اندر آ جاؤ، تمہاری مدد کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کسی اسلحے کا محتاج ہے، یہاں اپنی طاقت کے مطابق۔ لیکن جب بات آئی اسلام کی، جب بات آئی عمل کی، تو وہاں آرڈر کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلحے میں کمی گوارا ہے، طاقت میں کمی گوارا ہے، تعداد میں کمی کوئی کمی نہیں، لیکن یاد رکھنا ادخلوا فی السلم کافہ، جب بات آئے گی عمل کی، بات آئے گی دین کی، بات آئے گی اسلام کی، وہاں کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو دین میں نے نازل کیا ہے تمہیں اس میں پورے کا پورا عمل کرنا ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہوگی غلبہ نہیں مل سکے گا۔ توحید میں کمی ہے، غلبہ نہیں ملے گا۔ وعدے کے اندر وفا نہیں، غلبہ نہیں ملے گا۔ نماز میں اقامت نہیں، غلبہ نہیں ملے گا۔ زبان پہ سچ نہیں، جھوٹ ہے، غلبہ نہیں ملے گا، غلبہ نہیں ملے گا۔ غلبے کی اساس اور بنیاد اصل کردار اور عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو غزوے ہیں، دو غزوے ہیں، ایک غزوہ احد ہے، ایک غزوہ حنین، دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ غزوہ احد کے اندر کمی ہوئی نا، امیر کے حکم کی نافرمانی ہوئی، آپ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، تیر انداز نیچے آئے، یہاں کمی اللہ کو گوارا نہیں۔ جب میدان سجا تھا، اسلحہ کم تھا، تعداد کم تھی، قوت کم تھی، ساری کمی اللہ کو گوارا، فتح ملی۔ لیکن جیسے ہی کردار میں کمی آئی، جیسے ہی عمل میں کمی آئی، اللہ نے کہا اب گوارا نہیں،
وہ نعمت جو فتح کی صورت میں احد کے میدان میں ملی تھی، تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے چھینی کہ نہ چھینی۔ اور حنین کے موقع پہ تعداد زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، سب کچھ ہے، یہاں بھی کمی تھی۔ یہاں کمی کیا آئی؟ اعجبتکم کثرتکم، تکبر آیا، دل کے اندر گھمنڈ آیا کہ آج سے قبل تو تعداد کم تھی، غالب ہی غالب تھے، جیت ہی جیت تھی، فتح ہی فتح تھی، آج تو تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن نہیں، اس سے پہلے جب تم تعداد میں کم ہوتے تھے، تمہارا توکل اللہ پہ ہوتا تھا، تم اسلحے میں کم ہوتے تھے، تمہارا بھروسہ اللہ کی قدرتوں کے اوپر ہوتا تھا۔ آج تمہارا توکل اسلحے کے اوپر ہے، تعداد کے اوپر ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں حنین کے موقع پہ جب تمہارے دل کے اندر کثرت پر تکبر آیا تو اس تکبر کی وجہ سے، اس کمی کی وجہ سے تمہیں مشکل و پریشانی دیکھنا پڑی۔ یہاں کمی گوارا نہیں۔ امت کے پاس جو آج کمی ہے وہ کردار کی کمی ہے، وہ عمل کی کمی ہے، اللہ کسی اسلحے کا محتاج نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میرے پاس اس پہ تو کافی باتیں کرنے والی، لیکن چلیے ایک بات تو میں ضرور کرنا چاہوں گا، پہلی بھی آپ کی گوش گزار کی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کے کیسے چھپ کے نکلے تھے مکہ سے، اللہ کی قدرتوں نے معجزاتی طور پر نکلے تھے، وہ تو کھڑے تھے تلواریں لے کر، کہ چلتے چلتے کہاں جا کے پناہ لی تھی؟ غار ثور میں چھپ گئے، جو کر سکتے تھے کیا، نکل سکتے تھے نکلے، پہاڑ پہ جا سکتے تھے گئے، غار کے اندر چھپ سکتے تھے چھپے۔ لیکن بتاؤ غار کے دھانے کے اوپر کفار پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تلواروں کو زہر آلود کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کھوجی کھوج لگاتے لگاتے غار کے دھانے پہ پہنچے۔ اور جناب ابو بکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول ان میں سے کوئی ایک محض اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو ہم نظر آ جائے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر ہم جو کر سکتے تھے کیا، اب آگے کرنے کا کام اللہ کا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت، اللہ کی سنگت وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں تک پہنچنا ہمارا کام تھا، اب ہم حفاظتیں کرنا رب کا کام ہے۔ کیسے اللہ نے حفاظتیں کی؟ ایک مکڑی کو بھیجا اور اس مکڑی نے غار کے دھانے کے اوپر کیا کیا؟ جالا بنا۔ اور ایک مکڑی کیا، دو مکڑیاں کیا، 1000 مکڑیاں مل کر جالا بنے۔ اللہ کی قسم انسان کے ہاتھ کی ایک انگلی ان جالوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کھوجی ساتھ ہے، ماہرین ساتھ ہیں، اور ماہرین کہتے ابو جہل ساری زندگی کا تجربہ کہتا ہے کہ جن قدموں کی کھوج لگاتے لگاتے ہم غار کے دھانے پر پہنچے ہیں، ہمارا تجربہ کہتا ہے وہ قدم اندر گئے ہیں، وہ دونوں اندر ہیں۔ اللہ اکبر، تلواریں زہر آلود کی ہیں، کھوجی اور ماہرین ساتھ ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کو تو یہ چاہیے۔ ابو جہل کی اللہ نے مت ماری، اس نے کہا اور میں مکہ کا سردار ہوں، مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اگر وہ دونوں اندر گئے ہیں تو یہ جالا کہاں سے آیا ہے؟ یہ جالا تو معلوم ہوتا ہے محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عمل میں کمی ہوگی تو یہ گوارا نہیں۔ اللہ آج امت کے اندر یہی کمی ہے۔ اللہ فرماتے انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اسماعیل نے جو اللہ سے وعدے کیے وہ بھی وفا کیے، جو باپ سے وعدے کیے وہ بھی پورے کیے۔ اور اسماعیل نے دنیا کے اندر جس انسان سے بھی جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، اور وہ رسول بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا کون سا حکم؟ زوردار حکم۔ کانا یامر اہلہ، زوردار حکم۔
اور زوردار حکم کیا ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی بھائی. اہلیہ ہے تو پڑھنی پڑے گی نماز، بیٹی نماز پڑھنی پڑے گی. حضرات ہم فتنہ کس کو سمجھتے ہیں؟ لفظ تو بڑا معروف ہے نا. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کسی حادثے کا نام نہیں ہے، کسی زلزلے کا نام نہیں ہے، کسی ایکسیڈنٹ کا نام نہیں ہے، کسی طوفان کا نام نہیں ہے. ہر وہ چیز فتنے کی بڑی تعریفیں ہیں، ان میں سے ایک تعریف فتنے کی بہت بڑی وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، مسجد سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، زندگی کے مقصد سے غافل کر دے، جنت سے دور کر دے، جہنم سے دور کر دے. ہر وہ چیز آپ کے لیے فتنہ ہے. وہ بستر جس پر آرام کی وجہ سے آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، وہ بستر آپ کے لیے فتنہ ہے. وہ یار اور وہ دوست کہ جس کی دوستی آپ کو گناہ کے رستے پہ چلا دے، وہ دوست اور اس کی دوستی آپ کے لیے فتنہ ہے. وہ دکان کہ جس پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ نماز ظہر نہ ادا کر سکے، نماز عصر نہ ادا کر سکے، وہ دکان آپ کے لیے فتنہ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، مسجد سے دور کر دے، آپ کو آخرت سے غافل کر دے، ہر وہ چیز آپ کے لیے فتنہ ہے. اپنی اولاد اور اپنی عبادت کی، آخرت کی فکر اپنے مطمع نظر رکھیں. حضرت ابراہیم کی سیرت بھی ہے اور پیارے نبی کی بھی سیرت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری میں ہے. آخری بات ہے، وقت ہو چکا ہے ہمارا، لیکن یہ بات سن لیں. جناب علی کہتے ہیں ہم رات کو سوئے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں، تہجد کا وقت تھا، اچانک گھر کے دروازے پہ کسی نے دستک دی. اٹھنے میں کچھ وقت لگا تو کہ سوئے تھے. میں اٹھا، فاطمہ بھی ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازہ کھولا تو سامنے اللہ کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام. آپ تو کبھی اس وقت آئے نہیں، خلاف معمول تہجد کے وقت اس وقت آپ تشریف لے، خیریت؟ آپ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دیکھنے آیا تھا کہ تم دونوں تہجد بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. تم دونوں نے تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. یہ سیرت ہے، یہ ہے کردار جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا. بیٹی کو بیعہ دیں، وہ گھر جائے، خیریت دریافت کریں، کال کریں، فون کریں، لیکن خیریت پوچھنے سے پہلے کہیں بیٹا حال احوال بعد میں، خیر خیریت بعد میں. میں نے 10 بجے کال کی ہے، پہلے مجھے یہ رپورٹ دے کیا تو نے، تیرے شوہر اور خاوند نے اور تیری اولاد نے فجر کی نماز وقت پہ ادا کی تھی. دوپہر کو کال کرے تو پوچھیں کہ بیٹی کیا تو نے اور تیرے بچوں نے اور تیرے خاوند نے ظہر کی نماز ادا کی ہے. دکان پہ ہیں، کال کریں گھر میں، اہلیہ سے خیر خیریت پوچھنے سے پہلے پوچھ لیں کہ نماز ظہر گھر میں سب نے پڑھ لی ہے. کیوں؟ حضرت اسماعیل کی زندگی کا سبق ہے، وہ وعدے کے سچے تھے، قرآن کہتا ہے، اور اپنے اہل خانہ کو زوردار نماز کا حکم دینے والے تھے. اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. میں کر دینا ٹھیک ہو گیا. جی جی میں کر دیتا ہوں اعلان انشاءاللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم.
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پر کیا اور ان کی سیرت کے بے شمار اسباق اور نصیحتوں میں سے چند نصیحتیں آج میں بیان کر پایا ہوں. بہت ساری باتیں وقت کے اختصار کی وجہ سے وہ رہ گئیں، لیکن جو باتیں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے نیک ہونے کی دعا کریں. دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو صرف میری مال اور دولت کی نہیں بلکہ میرے منہج کی بھی وارث ہو، میرے عقیدے کی بھی وارث ہو، اس عقیدے کو لے کے آگے چلیں. نمبر 2، گھر وہاں بنائیں جہاں پاس میں اللہ کا گھر مسجد ہو اور آپ کی اولاد وقت پہ وہاں نماز ادا کر سکے. نمبر 3، اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی خوب فکر کریں. نمبر 3، ان کی صفت ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے. یہ ایک بڑا جامع لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو بھی پورا کریں. تو جتنے وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو پھر ان تمام وعدوں کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے. اللہ سے کیے وعدوں کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے میرے پاس. مختصر یہ کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنے کا وعدہ ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رکنے کا وعدہ ہے. تو یہ وعدہ ہے، اس کو نبھائیں. جو آپس میں جائز وعدے کیے ہیں ان کو بھی نبھائیں. جب تک ہمارے اندر یہ اخلاقی قوت نہیں پیدا ہوگی، کردار کی قوت پیدا نہیں ہوگی، دنیا کے اندر ہم غالب نہیں آ سکتے. غلبہ اسلام کی بنیاد ہے کردار، خالص توحید، خالص کردار، اقامت نماز، اقامت زکوٰۃ، اقامت حج، وعدہ کی وفا، زبان کی سچائی، کہیں جھوٹ، کہیں سقم، کہیں کوئی سراخ نہ ہو. حدیث میں الفاظ ہیں، میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا، بار بار دل میں آ رہی تھی کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں بعض، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے صادق الوعد کے اوپر پورے نہیں اترتے. دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سے مخالفت ہوتی ہے مقدمے پہ اتر آتے ہیں. پھر وکیل کو کہہ دیا جاتا ہے جتنے صفحے بھر سکتے ہو جھوٹ کے بھر دے، بس مجھے مقدمہ جیتنا ہے اور مجھے ون کرنا ہے. یہ نماز کیسی ہے؟ یہ دین کیسا ہے؟ یہ اسلام کیسا ہے؟ نہیں، کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ وہ نماز پڑھیں کہ جو نماز آپ کے اندر اور باہر ہر چیز کو بدلتے. کیوں؟ جب نمازی نماز پڑھتا ہے، حدیث میں الفاظ ہے، اسے لپیٹ کر اوپر لے جایا جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ نماز پلٹ کے دیکھتی ہے، پلٹ کے دیکھتی ہے. یہ چند لمحے پہلے سجدہ کر رہا تھا، اب یہی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. یہ چند لمحے پہلے رکوع میں تھا، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد یہ اس کے دماغ کے اندر دغے فراڈ اور بے ایمانیوں کے پورے پروگرام چل رہے ہیں. یہ چند لمحے پہلے حالت قیام میں تھا، اب یہ گالیاں بک رہا ہے. یہ چند لمحے پہلے نماز پڑھ رہا تھا، پھر یہ نماز اللہ کی قسم آسمانوں کو اس میں پرواز اور طاقت اور قوت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر دھوکے، فراڈ، بے ایمانی، جھوٹ، ان تمام گناہوں کے سراغ ہوتے ہیں.
اور یہ پھر اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ نہیں، ہم ایک با کردار نماز عبادت کرنی ہے، انشاءاللہ اپنی اولادوں کو بھی اس کردار پہ ہم نے کھڑا کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ ایک بڑا اہم اعلان ہے خواتین اور ان بچیوں کے لیے کہ جو میٹرک سے فارغ ہوئی ہیں، چھٹیوں کا موسم ہے، 2 ماہ کا الحمدللہ کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں خواتین کے لیے اور طالبات کے لیے قرآن مجید، اس کا ترجمہ اور تفسیر، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو کام بھی سکھائے جائیں گے جیسے سلائی وغیرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید۔ یہ بڑا زبردست کورس ہے جی الحمدللہ جو کروایا جا رہا ہے۔ شیخ آصف صاحب ہیں، گلی نمبر 4 محلہ احمد پورہ، ان کی رہائش کے اندر یہ کورس کروایا جا رہا ہے، جس کا ٹائم ہے شام 5 بجے سے 6:30 تک، 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ فائدہ اٹھائیں، خواتین کو بھیجیں، ضرور بھیجیں، تاکہ ہماری بچیاں، ہماری گھر کی خواتین 2 ماہ کے اندر قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ دعاؤں کی درخواست سے میرے بڑے اچھے دوست اور ساتھی ہیں شہباز صاحب، ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، فوت ہو گئی ہیں۔ دعا کی درخواست کی ہے، دعا کرتے اللہ ان کی امی جان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، ان کا آپریشن ہے، دعا کر دیں اللہ ان کی والدہ محترمہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے ایک اور دوست ساتھی ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، پریشان ہیں، دعا کریں اللہ ہمارے اس بھائی کی پریشانی کو رفع فرما۔ ایک بہنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، سب کے لیے دعا کر دیں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔